بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان سے تمگر اذا قلم فروا خالد۔ قسط نمبر 41۔ باہر نکلو حسین بلبل ورنہ ہم کھڑکی توڑ کر تمہیں باہر نکال لیں گے۔ وہ اس کا شیشہ زور سے بجاتے اسے دھمکیاں دے گئے تھے۔ پریسے کو اس وقت وہ پولیس کی وردی میں چھپے درندے معلوم ہوئے تھے۔ اسے رات کے اس پہر گھر سے نکل کر کی جانے والی کوتاہی جی بھر کر پچھتاوا ہوا تھا۔ وہ خوف سے سیٹ کے ساتھ چپکی بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچتے پورے دل سے اپنے رب کو پکارتے ہوئے مدد مانگی تھی۔ وہ مرنا چاہتی تھی مگر ایسی موت بالکل بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے جن کے بیچ نظر آتی شاویز سکندر کی پرچھائی دھندلا گئی تھی۔ جب باہر سے آتی زوردار آواز پر پریسے نے آنکھیں کھولی تھی۔ جب سامنے کا منظر دیکھ وہ اپنی سماعت پر یقین نہیں کر پائی تھی۔ ابھی تو اس نے اپنے رب کو پکارا تھا اور اسی وقت اس کے پیارے پروردگار نے شاویز سکندر کو ہمیشہ کی طرح محافظ بنا کر اس کی مدد کے لیے بھیج دیا تھا۔ شاویز زخمی بازو کے باوجود ان پولیس والوں کو بری طرح سے پیٹ رہا تھا۔ انجانے کس بات کا غصہ تھا کہ وہ جنونی کیفیت میں ان پولیس والوں کے بے جان ہوتے وجود کا خیال کیے بغیر اندھا دھند ان دونوں کو پیٹتا جا رہا تھا۔ پریسے گھبرا کر گاڑی سے باہر نکلی۔ وہ شاویز کے اس خوفناک روپ کو دیکھ کر اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی مگر ان پولیس والوں کی حالت دیکھ کر انجانے کیوں پریسے کو ان پر رحم آیا تھا۔ شاویز سکندر مر چکے ہیں شاید وہ، چھوڑ دو انہیں۔ پریسے اس کے پاس آتے چلائی مگر شاویز سکندر کے کان پر تو جونگ تک نہیں رینگی تھی۔ اسے تو بس اتنا یاد ہے ان دونوں نے پریسے افندی پر بری طرح سے نظر ڈال کر گناہ کبیرہ سرزد کیا تھا۔ پریسے کی آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ جب پریسے اس کے قریب آتی اس کا بازو تھام کر اسے اپنی پوری قوت کے ساتھ لگاتے اپنی جانب کھینچ گئی تھی۔ شاویز سکندر تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ہر وقت ہر جگہ اپنی درندگی دکھانا ضروری نہیں ہوتا۔ وہ مر چکے ہیں۔ کیوں مارا تم نے انہیں؟ کیوں آئے ہو تم یہاں میرے پیچھے؟ تم تو شدید نفرت کرتے ہو نا مجھ سے، تو پھر کیوں ہر بار پہنچ جاتے ہو مجھے بچانے؟ بولو، سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ پریسے اس کے سینے پر مکے برساتی اس شخص کے لیے اپنے دل و دماغ میں موجود ساری فرسٹریشن اور غصہ نکالتی چلی گئی۔ وہ شدید غصے کے عالم میں نہیں دیکھ پائی تھی کہ جس جگہ سے اس نے شاویز کا بازو سختی سے دبوچ رکھا تھا وہیں شاویز کو گولی لگی تھی۔ اس وقت شاویز سکندر کے اپنے سامنے دیکھ اس قدر غصے میں تھی کہ اسے شاویز کے بازو پر نمی کا احساس تک نہیں ہو پایا تھا مگر شاویز سکندر اس کے منہ سے نکلے الفاظ برداشت نہیں کر پایا تھا۔ پریسے کی کمر میں سختی سے بازو حمائل کرتا وہ جارحانہ انداز میں اسے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ پریسے اس حملے کے لیے قطعی تیار نہیں تھی، سیدھے اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی کیونکہ تم سے نفرت کرنے کا، تمہیں تکلیف پہنچانے کا حق صرف اور صرف شاویز سکندر کے پاس ہے۔ جو بھی تم پر بری نگاہ ڈالنے کی کوشش کرے گا اس کا ایسا ہی عبرت ناک انجام ہوگا۔ شاویز اس کی آنکھوں میں اپنی لال انگارہ وحشت میں ڈوبی نظریں گاڑے بولا۔ پریسے کو ساکت کر گیا تھا۔ یہ کیسا اقرار تھا اس شخص کا؟ یہ شخص خود تو پاگل ہی تھا مگر آہستہ آہستہ اسے پاگل کر رہا تھا۔ تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے شاویز سکندر، نہ ہی تم مجھ جیسے انسان میں خود کو کوئی حق دیتی ہو۔ تم جیسے وحشی درندے ساری زندگی اکیلے ہی رہتے۔ تم نے دل توڑا ہے میرا، تم بھی اب ساری زندگی تڑپو گے، تب تمہیں احساس ہوگا دل ٹوٹنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ پریسے کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح بہہ رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے ظالم اور حساس سیاری بے پرواہ شخص کا یہ خوبرو مغرور چہرہ چھین لے، نوچ لے جس نے اپنا جلاد صفت انداز اپناتے اس کا دل مسل کر رکھ دیا تھا۔ شاویز اس سے پہلے اس کی اتنی سنگین دل چیرتی باتوں کا جواب دیتا اسے دور سے پولیس کی گاڑیاں اسی جانب آتی دکھائی دیں۔ اگر ذرا سی چلائی تو میری اصل درندگی تم تب دیکھو گی جب، اور یقین کرو اگر شاویز سکندر اپنی کرنے پر آ گیا تو تمہیں تمہارے پورے افندی خاندان بھی مجھ سے نہیں بچا پائے گا، اس لیے آواز مت نکالنا۔ شاویز اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالتا جنگل کی جانب نکل گیا تھا۔ پریسے جو گھبرا کر واقعی اس کی اس حرکت پر جی جان سے کانپ اٹھتی چلانا چاہتی تھی، اس کی ابھی دی گئی دھمکیوں کا خیال آتے اس کے آواز حلق کے اندر ہی کہیں گم ہو چکی تھی۔ پریسے مسلسل خود کو آزاد کروانے کے لیے اس کی کمر پر مکے برساتی اس پر بار بار حملہ آور ہو رہی تھی مگر شاویز سکندر کی رفتار میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ جنگل میں بہت آگے آ کر رکتے اس نے پریسے کو نیچے اتار دیا تھا۔ اس کا خون بازو سے بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ تکلیف تو اس نے ہمیشہ کی ضبط کر رکھی تھی مگر خون بہہ جانے کی وجہ سے
اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی اور پریسے کے پاس سے ہوتا ایک درخت کے تنے کے ساتھ ساتھ ٹکا کر بیٹھتا آنکھیں موند گیا تھا۔ جنگل میں چاروں جانب اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ چاند کی روشنی گھنے درختوں کے بیچ بہت مشکل سے بہت تھوڑی مقدار میں پہنچ رہی تھی۔ پریسے نے موبائل کی ٹارچ آن کرتے ہی شاویز کو دیکھا، مگر جیسے ہی پریسے کی نظر اس کی کوہنیوں تک فولڈ کیے بازو سے نکلتے خون پر پڑی تو وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی بمشکل اپنی چیخ روک پائی تھی۔ وہ خون ابھی تک انجانے کس وقت سے ایسے ہی بہہ رہا تھا۔ شاویز سکندر کا سفید چہرے میں گھلتی زردیاں دیکھ ہی پریسے کا دل خوف اور تکلیف کے مارے کانپ گیا تھا۔ اپنے محبوب ترین انسان کی اس تکلیف پر اس کی آنکھوں سے آنسو جھڑی ایک بار پھر سے جاری ہو چکی تھی۔ جب اسی لمحے شاویز نے اس کی جانب دیکھا، پھر جیسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں سیاہ شال کے حالے میں مقید دھودیا چہرہ آنسوں سے معطر ہوتا مزید نکھر گیا تھا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے آنکھوں کے سوجے پوٹے اس لڑکی کی دلکشی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ اس ایک لمحے نے شاویز سکندر کے دل کی دنیا تہ بالا کر کے رکھ دی تھی۔ یہاں آؤ اور میرے زخم کی بینڈیج کرو۔ ہر شے سے بے خوف رہنے والا بلیک بیئرڈ شاویز سکندر اس وقت پریسے افندی کی قربت سے شدید خوفزدہ ہو چکا تھا، مگر دل کی فریاد پر ہمیشہ کی طرح آج وہ اسے خود سے دھتکار نہیں پایا تھا، جبکہ اس کے پورے استحقاق سے دیے جانے والے حکم پر پریسے کپ کپا کر رہ گئی تھی۔ ہیبا حازم کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ جب حازم نے اس کے کلائی دبوچتے اسے خود سے جدا کر دیا، ہیبا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے حازم کا یہ جارحانہ انداز دیکھا تھا۔ ایس پی ہیبا منتشال، جس چیز کو پانے کے لیے میں نے اپنے سگے چاچا کو نہیں چھوڑا، تمہیں لگتا ہے تمہارے کہنے پر میں یہ سب چھوڑ دوں گا؟ تم اتنی بیوقوف لگتی تو نہیں تھی مجھے۔ تمہیں کیا لگا تھا تم سے محبت کی خاطر لوٹا ہوں میں؟ تمہارے پاس اتنا مرا جا رہا تھا تمہاری محبت میں۔ اگر مجھے تمہاری محبت میں لوٹنا ہوتا تو اس وقت لوٹتا جب تم میری موت کی خبر سے ڈپریشن میں جا چکی تھی۔ لیکن آج میں تمہاری یہ غلط فہمی دور کر ہی دیتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت کبھی تھی ہی نہیں۔ میں صرف تمہیں استعمال کر رہا تھا اپنے مقصد کے لیے، کیونکہ تم میرے مشن کی کامیابی تک پہنچنے کی ایک اہم کڑی ہو میرے لیے۔ حازم آنکھوں میں نفرت کے رنگ بھرے، چہرے پر توسیع اور تنزیہ بھرے تاثرات لیے بولتا ہیبا کی دنیا ہلا کر رکھ گیا تھا۔ ہیبا کے ہاتھ سے گن چھوٹ کر زمین بوس ہوئی تھی۔ وہ ساکت سی کھڑی اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ حازم کے الفاظ اس کے پیروں تلے سے زمین اور سر سے آسمان کھینچ چکے تھے۔ وہ کتنے ہی لمحے کچھ بول ہی نہیں پائے تھے۔ تم نے بابا کو قتل کیا؟ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، تم اتنی شفاق نہیں ہو سکتے، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم تو انہیں اپنے سگے چچا کے سگے باپ کی طرح چاہتے تھے نا؟ ہیبا مشکل خود کو بول پانے کے قابل کرتی نفرت میں سر ہلائے بولی، باپ کہتا تھا، مگر وہ میرے باپ تھے نہیں، میری راہ کا کانٹا بن گئے تھے، اسی لیے اپنے ہاتھوں سے مار دیا انہیں، ان کی گاڑی کو آگ لگا کر جلا دیا۔ حازم بے رحمی سے بولتا ہیبا کے دل کے کئی ٹکڑے کر گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حازم ایسا کچھ کر سکتا ہے، مگر اس کی آنکھوں کی وحشت اور چہرے کی صفاقی بتا رہی تھی وہ ایسا کر چکا ہے۔ اس کے قریب آتی اس کی گردن اپنی مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ حازم بنا کوئی مزاحمت کیے ساکت کھڑا تھا، بس ان آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھنا چاہتا تھا جو اس کی ظالمانہ انکشاف کے بعد اسے واضح طور پر نظر آ گئی تھی۔ مجھے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے تم سے حازم سالار، اور تم واقعی میرے بابا کے قاتل ہو تو میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے جان لوں گی تمہاری، مگر میرا دل اب بھی گواہی دے رہا ہے کہ تم اتنے شفاق نہیں ہو سکتے ہو۔ میں اتنے برے انسان سے محبت کیسے کر سکتی ہوں؟ میں جانتی ہوں تم جھوٹ بول رہے ہو، کسی ریزن کی وجہ سے تمہیں ایسا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اگر یہ سچ ہوا نا تو اب تک تم نے ایس پی ہیبا منتشال کی محبت دیکھی ہے، اب آگے تم میری نفرت دیکھو گے، تمہارا پورے گینگ کو نیست و نابود کر کے رکھ دوں گی۔ میر حازم سالار، ہیبا اپنے ایسے لال بھیگی اذیت بھری آنکھوں سے وارن کرتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ حازم کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ ہیبا کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی وہ تھکن سے چور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا، مٹھیاں سختی سے بیچتا اپنا اضطراب دور کرنے لگا تھا۔ بے خوف و خطر دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو موت کے گھاٹ اتارنے والی اس وقت ہمدان صدیقی کی گرفت میں اپنی حیا کے بوجھ سے بھاری ہوتی پلکیں تک نہیں اٹھا پائی تھی۔ اس کے ہاتھ کی بے رحم گرفت سے اب مہروز کو شدید تکلیف ہونے لگی تھی۔ شاید چوڑیوں کے کچھ ٹکڑے اس کی شارگ کو زخمی کر گئے تھے، مگر ہمدان صدیقی تو اس کے ہوش ربا حسن کی رعنائیوں میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ اس کی باہوں میں مقید لڑکی اس کی محبوبہ نہیں بلکہ سب سے بڑی دشمن تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، مہروز دھیرے سے کسمسائی تھی۔ وہ مزید ہمدان صدیقی کی یہ جان لیوا قربت اور چہرے کو جھنساتی
گرم سانسوں کی تپش برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اس کی کراہ پر ہمدان کا فسوق ٹوٹا۔ وہ جلدی سے ہوش میں آیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے مہروز کو کسی اچھوت شے کی طرح خود سے دور جھٹکنا چاہا تھا، جس پر مہروز بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ اگلے ہی پل ہیلز پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ پاتے وہ زمین بوس ہوتی۔ ہمدان اسے گرتا دیکھ ایک بار پھر بے اختیاری کے عالم میں اسے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ "آئی ایم سوری" اس کی کلائی کا زخمی دیکھ کر ہمدان کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا تھا، جبکہ مہروز نے بے یقینی میں غوطہ زن ہوتے ہمدان صدیقی کی جانب دیکھا۔ وہ اس سے جتنا خوفزدہ تھی، ہمدان کا رویہ اتنا ہی نارمل اور نرمی بھرا تھا۔ مہروز کی حالت بہت زیادہ خراب اسی بات پر ہو رہی تھی۔ "بہت حسین لگ رہی ہو تم" ہمدان اسے باہوں میں اٹھاتے بیڈ کی جانب بڑھتا مہروز کو نئے عذاب میں ڈال گیا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑتے محسوس ہوئے تھے۔ اسے تو لگا تھا کہ ہمدان اس کے آگے آج اس کی اصلیت کھول کر اسے کوئی نئی سزا دے گا، مگر اس وقت ہمدان صدیقی تو الگ ہی انداز اپنائے ہوئے اس کی جان نکالنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ "اللہ جی، یہ اس کھڑوس کو کیا ہوا؟ یہ اتنا عجیب بہیو کیوں کر رہا ہے؟ میں جانتی ہوں میں اسے کسی بھی روپ میں اچھی نہیں لگ سکتی، پھر یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس میں بھی اس ایس پی کی کوئی چال ہے؟ کہیں یہ ابھی ہی تو مجھے مارنے کا ارادہ نہیں رکھتا؟" ہمدان کا اتنا اچھا انداز مہروز سے ہضم ہو پانا مشکل تھا۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتا خود سائڈ دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتا اس کے سامنے جا بیٹھا۔ مہروز کی دھڑکنیں اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ چکی تھی۔ "میں ٹھیک ہوں" ہمدان نے جیسے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ مہروز نے گھبرا کر اپنا ہاتھ کھینچا۔ وہ مہروز کے روپ میں بھی جس بے باکی کا اظہار کرتی آئی تھی، اس کا کھڑوس ایس پی شاید آج ان سب باتوں کا بدلہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کی یہ حرکت ہمدان کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ ہمدان اس کے میک اپ سے سجے دلکش چہرے پر نگاہیں گاڑتے درمیانی فاصلہ طے کرتے اس کے قریب ہوا تھا۔ مہروز کو لگا ابھی اس کی سانسیں رک جائیں گی یا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ ہمدان صدیقی کی سحر انگیز شخصیت کا سحر اسے آہستہ آہستہ اپنے حصار میں جکڑ رہا تھا۔ "مسز ہمدان صدیقی، اب آپ پر آپ سے زیادہ ہمارا حق ہے، اس لیے دوبارہ ایسی کوئی حد بندی بنانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اس ایک حرکت کی سنگین نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔" ہمدان آگے ہاتھ بڑھا کر اس کے ناک میں پڑی نت کھول چکا تھا، جو اس کے ہونٹوں سے ٹچ ہوتی ہمدان کو بری طرح ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اس کے لمس پر مہروز کی سانسیں منتشر ہوئی تھیں۔ وہ خود کو اس سب کے لیے بالکل بھی تیار کر کے نہیں آئی تھی۔ اپنے سامنے بیٹھے بے رحم اور بے حس دشمن جانہ کی ان عنایتوں کا انداز بالکل بھی نہیں تھا۔ ہمیشہ عین موقع پر دشمنوں کی چال پلٹ کر رکھ دینے والی تھی، اس وقت بری طرح گھبراہٹ کا شکار تھی۔ ہمدان پورے انہماک کے ساتھ اس کی دھودیا کلائی کو تھامے اس پر دوا لگا کر اب بینڈیج کر رہا تھا۔ مہروز نے بے خودی سی یک ٹک اسے تکے گئی تھی۔ کھڑے دلکش نقوش، ہر وقت غصے سے لبریز بھوری آنکھیں اور سلوٹوں بھری کشادہ پیشانی پر بکھرے سیاہ بال۔ وہ آج اس کے گینگ کی سب سے پسندیدہ رنگ سیاہ رنگ کے کرتے میں ملبوس مہروز کے پہلو سے گھائل دل پر بجلیاں گرا گیا تھا۔ اوپر سے اس کی یہ عنایت رہی سی کسر بھی پوری کر گئی تھی۔ وہ تو اس شخص کے ہر انداز کی اسیر تھی، لیکن آج ہمدان صدیقی کا یہ انداز اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ جاری ہے۔